اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس بیمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من يعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہ تو تمہاری آرزوؤں پر دار و مدار ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر، نہ تو تمہاری امیدیں کچھ ہیں اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدیں کچھ ہیں۔ جو شخص کوئی برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ شخص اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار پائے گا۔ یہود و نصارہ اپنے اپنے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ مشرکین مکہ قریش کہا کرتے تھے کہ ہم تو موت کے بعد اٹھائے ہی نہیں جائیں گے۔ جب اٹھائے ہی نہیں جائیں گے تو عذاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جبکہ یہود و نصارہ تو کہتے تھے ہم اٹھائے جائیں گے، لیکن یہودی کہتے تھے جنت ہماری، نصارہ کہتے تھے جنت ہماری۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک موقع پر نصارہ یعنی عیسائی اور مسلمان جمع ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ نصارہ کہنے لگے ہم افضل ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ مسلمان کہنے لگے ہم افضل ہیں۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری آرزوئیں، امیدیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، محض تمنا کرنے سے، محض آرزو رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قریش کو خطاب ہے کہ تم کرتے شرک ہو، کفر کرتے ہو، اللہ کو ناراض کرتے ہو، اور کہتے یہ ہو کہ ہمیں کوئی بھی بدلہ نہیں ملے گا، نہ جزا، نہ سزا، نہ ثواب، نہ عقاب، کچھ بھی نہیں، موت کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہمیں۔ تمہاری یہ جھوٹی آرزو ہے۔ نصارہ یہودیوں کو بھی یہی کہا گیا، مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ صرف امیدیں، آرزویں، تمنائیں، ان چیزوں کو لے کے مت بیٹھو، کچھ کر کے دکھاؤ، عمل کرو۔ محض اس بات پر فخر کرنا کہ جی میں مسلمان ہوں اور عمل کچھ بھی نہ ہو، کیا فائدہ اس کا؟ ایک بندہ یہ کہے جی میں مسلمان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، قرآن مجھے ملا ہے، اور عمل کچھ بھی نہیں کرتا، کوئی حیثیت ہے اس کی ان باتوں کی؟ تو محض ہمارا دین باتوں کا دین نہیں ہے، صرف آرزو اور تمنا رکھنے کا نام دین نہیں ہے۔ عملی زندگی کرنی کو اپنانا پڑے گا، اچھے کام کرنے پڑیں گے، اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے، اور اگر اس کے برعکس گناہ کیے تو اللہ فرماتے ہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا، من یعمل سوءا یجز بہ، سزا ملے گی۔ اچھا کام کرو گے اچھی جزا ملے گی، برا کام کرو گے تو سزا ملے گی اس کی، کوئی بھی ہو، یہودی، عیسائی، مسلمان، مشرک، غلط کام کر کے جو بھی آئے گا پکڑ ہوگی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو تم اس وقت کوئی اپنے لیے دوست، حمایتی، مدد کرنے والا نہیں پاؤ گے، کسی قسم کی کوئی صورت نہیں ہوگی آپ کے لیے کہ کوئی آپ کی مدد کر سکے۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ کو راضی کر لو تو کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ کوئی کامیابی نہیں مل سکتی۔